قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، دین اسلام کے بہت سے شعائر اور احکام وہ ہیں جو ہم رسمی طور پر ادا کرتے ہیں اور ان کے حقیقت فضائل سے واقف نہیں، جیسے بقرہ عید کے موقع پر قربانی، حج و عمرے کے موقع پر سعی اور رمی۔ اسی طرح ایک چیز ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کی دستک دیتی ہے، وہ ہے اذان۔ اذان کے سلسلے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اذان صرف نماز کا اعلان ہے، اذان نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا ایک میسج ہے، بس اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں۔ آپ غور کیجیے کہ اذان میں سب سے پہلے جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی عظمت و کبریائی، اللہ اکبر، اور اس لفظ کو ایک اذان میں 6 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے 5 وقت کی اذان میں 30 مرتبہ اس کلمات کو، ان کلموں کو دہرایا جاتا ہے۔ اگر ہم اقامت کو شامل کر لیں تو اللہ اکبر کا یہ کلمہ 60 کو پہنچ جائے گا۔ ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے، فرائض، سنتیں، نوافل اور واجبات، ان میں کیے جانے والے سجدے، قیام اور رکوع کی تکبیرات کو اگر ہم شامل کر لیں تو تعداد 696 کو پہنچ جاتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے، تو اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ کہہ جا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان نمازی اپنے دن میں 466 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ 466 مرتبہ اللہ اکبر ایک عام آدمی، عام نمازی پورے دن میں کہتا ہے۔ اللہ اکبر میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کر کے اس چیز کو بتلا دیا گیا ہے کہ انسان ظاہر پرست ہے، مادیت کا غلام ہے۔ یہ کبھی بادشاہوں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ کبھی عناصر کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ کبھی آسمانوں اور زمینوں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ کبھی دریاؤں اور سمندروں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ بسا اوقات اپنی ذات کو، خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس عقیدے اور تصور پر زور دیا گیا کہ عظمت والا صرف اللہ ہے، بڑائی والا صرف اللہ ہے، کبریائی کسی ذات کو جچتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اس کلمے کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اگر کسی نے بڑائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو صفحہ ہستی سے اس کا وجود مٹ گیا۔ فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اللہ پاک نے دریا میں اسے غرق کر دیا۔ نمرود، قارون، شداد، جتنے بھی بڑے ڈکٹیٹر گزرے، بڑائی کا دعویٰ کرنے والے گزرے، اللہ پاک نے ان تمام کا حشر یہی کیا کہ زمین سے، روئے زمین سے ان کا وجود مٹا کر رکھ دیا۔ تو پہلے جو کلمہ ہے وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اور یہ میسج دیتا ہے کہ عظمت اور کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔
ہم نے اللہ اکبر کا ایک مطلب سمجھا ہے، سنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے، عظمت صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے اذان میں کہے جانے والا پہلا کلمہ۔ تو اذان کے حقیقت میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے نبی اور رسول ہیں، انہیں میسنجر ماننا ضروری ہے، پیغمبر ماننا ضروری ہے، اس بات کا اعلان ہے۔ اور نماز کی دعوت دی گئی ہے، کامیابی کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس اذان کے ساتھ جس نے اپنا تعلق قائم کیا، جس نے اذان کے ساتھ رشتہ جوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فراہمی ارشاد فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذنون اعناقهم طویلہ، کہ مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ گردن کے لمبا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کل حشر میں، کل قیامت میں بلند ہو۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، من اذن سبع سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار، کہ اگر کوئی شخص لگاتار 7 سال تک نیکی کی امید کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اذان دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس انتہا میں جو بھی مخلوق ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، یہ تمام مخلوق کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اذان کے ساتھ جس نے رشتہ قائم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مؤذن یہ امانت دار ہوتا ہے، امام ضامن ہے، اے اللہ تو اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کی بخشش فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے کے لیے بخشش کی دعا کی۔ تو اذان کے فضائل کے لیے یہ تمام چیزیں کافی ہیں، لیکن ایک فضیلت اذان کی یہ بھی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے کلمات کہنے کے ساتھ ساتھ اذان کا کلمہ جب شیاطین کو پہنچتا ہے، برے جناتوں کو پہنچتا ہے تو وہ بوس مارتے ہوئے بھاگتے، ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتے اور اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز نہیں جاتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے لوٹ کر آتے ہیں، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر کے کلمات، پھر شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اقامت ختم ہوتی ہے، شیاطین پھر آتے ہیں اور لوگوں کے قلوب میں برے برے خیالات ڈالتے ہیں، ایسی چیزیں یاد کراتے ہیں جو پہلے یاد نہیں تھی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو اذان شیاطین کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر پر سحر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، شیاطین اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں اذان دی جاتی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اذان سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، چمٹی کاٹتا ہے، اذان کہی جاتی ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک پر لطف لطیفہ ہے کہ جب ہندوستان میں راجاؤں کا دور تھا، مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، ایک مندر تھا، اس سے منسلک ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے زور زور سے اذان دی جاتی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ جب مائک نہیں تھا تو ایسا شخص مؤذن ہوتا جس کی آواز بلند ہوتی تاکہ دور دور تک اذان کی آواز جا سکے۔ اب یہ چند ہندو اور پنڈت وہاں کے راجا کے پاس پہنچ گئے اور جا کر شکایت کی کہ یہ مسلمان ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، تکلیف پیش آتی ہے، ان کا کچھ علاج کرو، ان کو یہاں سے بھگا دو، ان کی مسجد کو توڑ دو۔ راجا گرچہ ہندو تھا
لیکن اس نے جو جواب دیا بہت پرلطف جواب دیا. کہا کہ میرا ایک گھوڑا ہے کہ پہلے توپ کی آواز سنتا تو بہت ہنہناتا، ڈر جاتا، جس کو ہم کہتے بچک جاتا، تو عجیب سی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی توپ کی آواز سننے کی وجہ سے. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ اسے رسیوں سے جکڑ دیا، مضبوط باندھ دیا، اور اس کے قریب آ کر خوب توپیں ڈالی، خوب توپ چلائی. اس کے بعد سے توپ کی وجہ سے اس کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، جو ہنہناہٹ تھی، جو بچکنا تھا، وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے. تم بھی یہ کرو کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کہو کہ جب تمہارا جی چاہے اذان دیا کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا جی یہ چاہے کہ مندروں میں آ کر اذان دینا چاہو تو مندروں میں آ کر اذان دو. جو تمہارے بت اور تمہارے جو دیوتا ہے اذان سن کر بھاگ جاتے ہیں، اگر بار بار اذان کی آواز سنیں گے تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو میرے گھوڑے کا ہوگا. لگاتار تو چلائی گئی، اس کا ڈر ختم ہو گیا، تو تمہارے دیوتا جب لگاتار اذان سنیں گے تو ان کی جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ جاتا رہے گا. یہ راجا نے جواب دیا. تو غیروں کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اذان کی وجہ سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، بت جنات جو خراب قسم کے ہوتے ہیں وہ دور بھاگتے ہیں، ان کو بھی یقین ہے. تو اذان بہت سارے حقائق کا مجموعہ ہے. اذان کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اب تمہیں کامیابی کا ایک راستہ مل گیا ہے. وہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. یہ اذان کے ذریعے میسج ہے. اور اذان کی عظمت کرنے والے کا اللہ پاک نے اس کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، چند واقعات کی روشنی میں اسے سنی. زبیدہ خاتون کا نام سنا ہے، ہارون رشید کی بیوی گزری، بڑے کمالات کی حامل تھی اور نیکیوں کے کام اس نے بہت سارے سر انجام دیے. اللہ پاک نے جنہیں حج اور عمرے کا موقع نصیب فرمایا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر وہ نہر بنی ہوئی ہے جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. ابھی تو خشک ہے، لیکن اس زمانے میں اس نے وہ نہر بنائی تھی زبیدہ خاتون نے، جس کی وجہ سے بہت مدد پہنچتی تھی اور تکالیف بہت کم ہو گئی. اور بھی بہت سی اس خاتون کی نیکیاں. جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حشر بنا؟ تمہاری نیکیاں تو بہت زیادہ اور تم نے غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی بہت مدد کی. اللہ پاک نے تو آپ کے یوں ہی معاف کر دیا. وہ زبیدہ خاتون نے جو جواب دیا وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. زبیدہ خاتون نے کہا کہ اللہ پاک نے میری ان تمام نیکیوں کو، فلاحی کاموں کو ان کی جاری دیکھا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا. اللہ کے یہاں اس کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، کوئی وقعت ہی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے جو اللہ کو پسند آئی، اور وہ چیز یہ کہ جب کبھی اذان ہوتی، اگر میرا دوپٹہ صحیح نہ ہوتا سر پر تو میں اس کو صحیح کر لیتی، اور اگر سر دوپٹے سے خالی ہوتا تو اوڑھ لیا کرتی تھی. بس یہ ادا اللہ پاک کو پسند آئی اور اللہ پاک نے میری مغفرت فرمائی. یہ اذان کا عظمت، اذان کی عظمت اور احترام. امام احمد ابن حنبل 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے. اللہ پاک نے دین کے سلسلے میں ان کی سخت آزمائش دی اور پھر انہیں بڑا مقام و مرتبہ بھی عطا کیا گیا دنیا میں بھی، اور کل قیامت میں بھی اللہ پاک انشاءاللہ انہیں بڑا مقام عطا فرمائے. ان کے پڑوس میں ایک لوہار تھا جو پورا دن لوہے کاٹا کرتا تھا. دونوں کا انتقال ہو گیا، امام احمد ابن حنبل کا بھی اور اس لوہار کا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل اللہ پاک نے اونچا مقام عطا کیا ہے جنت میں آسائش اور آرام کے ساتھ، لیکن پھر یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ پڑوس میں جو لوہار تھا اسے بھی اسی مقام پر رکھا گیا. بہت حیران، نیند سے بیدار ہوئے. خواب دیکھنے والے محدث تھے، انہوں نے جا کر اس لوہار کی خاتون سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے شوہر کی کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مقام انہیں عطا کیا؟
اس عورت نے کہا کہ کوئی خاص نیکی نہیں تھی، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، قرآن پاک کی بھی زیادہ تلاوت نہیں کر پاتے تھے، نوافل کی بھی اتنی پابندی نہیں۔ اس محدث نے کہا کہ سوچو اور اس کے بعد مجھے جواب دو کہ کون سی ایسی نیکی تھی کہ مقام اور مرتبہ بننے کے بعد امام احمد کے برابر۔ تو اس عورت نے غور و فکر کیا اور کہا کہ اس کے اندر زندگی میں مجھے 2 خوبیاں نظر آئی۔ وہ خوبیاں یہ، پہلی خوبی یہ تھی کہ جب کبھی یہ اذان کی آواز سنتا فوراً نماز کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ یہ پورا دن لوہے کاٹتا، لیکن کام کاج کے وقت بھی جب کبھی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی، یہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ اگر لوہے پر مارنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے اس کو ہوا میں لیے ہوئے رہتا اور مؤذن ندا لگا دیتا اللہ اکبر، تو ہوا میں جو کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے وہ لوہے پر مارنا بھی پسند نہیں کرتا، اسے ایک سائڈ میں رکھ دیتا، کنارے رکھ دیتا اور مسجد کی طرف دوڑ پڑتا کہ مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، کام کاج چھوڑو۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ جب پورا دن تھکا ہارا کام سے اپنے گھر کو آتا، ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے اپنے بچوں کے ساتھ، تو بازو میں امام احمد ابن حنبل جو انتقال کر گئے پوری رات عبادت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہتا کہ اللہ میرے بال بچے زیادہ ہیں اور بیوی کا غم میرے ساتھ لاحق ہے، مجھے پورا دن کام کرنا پڑتا ہے، عبادت کا وقت نہیں ملتا، کاش کہ مجھے وقت ملتا تو میں بھی امام احمد کے ساتھ جا کر عبادت کرتا۔ بس وہ اس چیز کی آرزو کرتا، عبادت کا جذبہ اس کے اندر تھا۔ یہ 2 خوبی تھی۔ محدث نے کہا کہ بس یہی چیز ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں آ جانا اور عبادت کا جذبہ، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے یہ مقام عطا کیا کہ امام احمد ابن حنبل کے درجے میں اس شخص کو رکھا۔ تو اذان کی عظمت، اذان کا احترام جس درجے میں ہمارے اندر ہوگا ہم اس کے حقائق کو سمجھ سکیں گے۔ اذان کے ذریعے آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی آپ کا کام کاج چھوٹا ہے، آپ کا کاروبار چھوٹا ہے، آپ کے تمام کرنے کے کام چھوٹے ہیں، اب جو کرنے والا کام ہے وہ ہے اللہ اکبر کی جانب دوڑنا، اللہ کی جانب دوڑنا اور آ کر نماز کو ادا کرنا۔ یہ ہے ہمارا کام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے، ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، ہم اپنی ہوٹلوں کو بند کر کے مسجد کی طرف چلے جائیں گے، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ایمان کے نقص کی علامت، یہ ایمان کی کمی کی علامت، اس لیے کہ سچا مومن تو وہ ہے کہ جو اس بات کا یقین رکھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، رزق بانٹنے والا اللہ ہے، کھلانے پلانے والے اللہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اس بات کا احساس ہوتا کہ رزق دینے والا اللہ ہے تو ضرور بھی ضرور ہم اپنی دکانوں کو بند کر دیتے، ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیتے اور اس اللہ کی جانب دوڑ آتے، اس کے گھر میں آ کر نماز کو ادا کرتے۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ ہم نے بڑا اللہ کو نہیں سمجھ رکھا ہے، ہم نے بڑا اپنے کام کاج کو سمجھ رکھا ہے۔ ایک دکاندار چھوٹی سی دکان لیے ہوئے پتلی سی گلی میں اپنی دکان چلا رہا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ نے اس معمولی سی گلی میں، پتلی گلی میں دکان تو کھول لی ہے، لیکن دکاندار یہاں کیسے آئیں گے؟ آپ کا کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ کی اشیاء کیسے بکے گی؟ تو اس نے جو جواب دیا بہت ہی پیارا جواب، ہم اس کے جواب کو اپنی زندگی میں لائے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس نے کہا، جواب دیا کہ اللہ نے اپنا فرشتہ مقرر کیا ہے، موت کا فرشتہ، رزق دینے والا فرشتہ۔ موت کا فرشتہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر میں کسی بل میں چھپ جاؤں، اگر کسی سوراخ والی جگہ میں چھپ جاؤں، میری موت کا وقت آئے گا تو وہ فرشتہ آئے گا اور میری روح کو لے جائے گا۔
تو جو اللہ سوراخ کے اندر اپنے فرشتے کو بھیج کر میری موت نکالنے پر، میری روح قبض کرنے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس چھوٹی موٹی گلی میں، اس چھوٹی دکان کے اندر مجھے رزق دے؟ دیکھیے اس کا کیا اعتقاد، کیا جذبہ ہے، کیا اللہ کی عظمت۔ تو اس قسم کی عظمت اور اس قسم کا عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کیسے آپ کا کاروبار ٹھپ پڑتا ہے۔ ہرگز نہیں پڑے گا۔ آپ کے کاروبار میں نماز کی وجہ سے ضرور برکت آئے گی۔ آپ کے کاروبار میں اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ضرور برکت آئے گی اور اس میں بڑھوتری آئے گی ضرور۔ ہم اپنے قلب سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو مزدور ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، اپنے سیٹ سے کچھ کمائی حاصل کرتے ہیں، 5,000 10,000 15,000 20,000 جو بھی۔ ہم اپنے سیٹ کا کس قدر احترام کرتے، کس قدر ادب کرتے۔ وہ ہمیں سخت دھوپ میں بلائے ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ہم شدت کی سردی میں ہمیں بلائے ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، رات کے وقت اگر بلائے ہم سیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، وہ ہمیں پگار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ پلتا ہے، بچوں کا پیٹ پلتا ہے، ہم سکھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ یہ سیٹ تو ہمیں عارضی روزی دیتا ہے، حقیقی روزی دینے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا، رزق پہنچانے کا کام اللہ نے 9 مہینے تک پیٹ میں کیا، پھر 2.5 سال تک اللہ پاک نے ماں کی چھاتی میں دودھ کو بھر دیا، ہم اس دودھ سے لطف اندوز ہوتے رہے، اپنے پیٹوں کو بھرتے رہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک اللہ پاک ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، ہر قسم کی آسائش پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے۔ تو کیا ہمارا قلب اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ ہمارا سیٹ کسی بھی وقت بلائے ہم اس کے پاس پہنچ جائے، اور جب ہمارا اللہ ہمیں بلا رہا ہو تو ہم اللہ کے بلانے کی جانب توجہ نہ دیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہے، ہم اپنی ہوٹلوں میں لگے رہے؟ کیا ہمارا قلب اور ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا۔ ہم خوب اپنے کاروبار کو کریں، ہم اپنے کام کاج میں خوب لگے رہے، لیکن دن کا مختصر سا وقت آپ اگر اندازہ لگائے، ایک نماز میں آپ کا 10 سے 15 منٹ جاتا ہے، اس حساب سے پورے دن میں 1.25 گھنٹہ آپ کو مسجد کے لیے وقف کرنا ہے، مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو کیا ہم اپنے اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے رازق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم ضرور کر سکتے۔ ہم کھیل کود رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، ہم نماز کی طرف آ جائیں۔ جگر نے کیا یہ خوب کہا تھا، تم شوق سے کالج پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں چھولو، لیکن ایک صدا بندے عاجز کی رہے یاد، اپنے کو اور اپنے اللہ کی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو ہم اپنی ذات کو نہ بھولے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے اللہ کو نہ بھولے کہ ہمارا اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزق دینے پر قادر ہے۔ امید کہ اللہ پاک ہم کو ہمارے قلب میں اپنے رازق ہونے، اپنے خالق ہونے، مالک ہونے کی تمنا ہو، اس بات کا یقین پیدا فرمائے اور اپنے اس فریضے نماز کو ادا کرنے والا بنائے، اذان کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔